السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان بہت سارے نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو پھر بہت سارے سوالات جو ہے اس مہینے سے متعلق مسلمانوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے یہ سوال تو بہت سارے لوگوں کے منہ سے جو ہے سنا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی نماز کتنی رکعت ہے اور جو ہے کب پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، اور بہت سارے سوالات کو لے کر وہ کیا کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور ان سوالات کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کو کوئی جو ہے راستہ نہیں ملتا، پھر وہ سوشل میڈیا کی طرف آتا ہے اور سرچ کرتا ہے، تو پھر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی نمازوں کے سلسلے میں اسے جانکاری ملتی ہے۔ بعض جانکاریاں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جانکاریاں جو ہے اس سلسلے میں غلط دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جن کی معلومات جو ہے ناقص ہے، جو دین کا صحیح علم اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ ہی لوگ ہیں جو صحیح جانکاری کیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جو ہے غلط معلومات اور جو ہے بے بنیاد باتوں کا جو ہے اڈا بنا ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو اس لیے کہ جو صحیح عالم دین ہے اور جن کو صحیح جانکاری ہے، وہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر کام نہیں کر رہے ہیں، گنے چنے چند افراد ہیں اور وہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی وہ سرچ کرتے ہیں تو اس کے سامنے آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے اتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت کے اندر جو ہے فلاں سورت کو پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھتے ہیں، تیسری رکعت کے اندر جو ہے اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دن میں پڑھی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ رات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جتنا منہ اتنی ہی باتیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، کہیں پر بھی 12 ربیع الاول کی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عام دنوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کے اندر بھی وہی نمازیں ہیں۔ آپ جو ہے عام دنوں کے اندر اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، ان سب نمازوں کو پڑھتے ہیں، تو اس دن کے اندر بھی ان نمازوں کا آپ کیا کریں، اہتمام کریں۔ آپ اگر کہیں گے کہ خاص ربیع الاول کی کوئی نماز ہے تو احادیث کے ذخیرے کے اندر جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یعنی خاص ربیع الاول کے لیے کوئی جو ہے نماز نہیں ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ربیع الاول کی کون سی 12 ربیع الاول کی کون سی نماز ہے، 12 ربیع الاول کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو عام دنوں کے اندر جو آپ نمازوں کو پڑھتے ہیں وہی نماز 12 ربیع الاول کے بھی دن بھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوال کرے کہ جو ہے 15 اگست کی کون سی نماز ہے یا 14 اگست کی کون سی نمازیں ہیں، تو پھر جو ہے 15 اگست اور 14 اگست کی کوئی نماز نہیں ہے، بس خاص نماز نہیں ہے۔ اگر آپ اس خیال کے اندر ہیں تو آپ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ آپ اگر کیا کرنا چاہیں، درود پڑھنا چاہیں، نمازیں پڑھ کر کے جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کیا کہیں گے کہ 12 ربیع الاول کی جو نماز ہے میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی میری بہن کہے کہ میں اس کو ادا کرنا چاہتی ہوں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو نمازیں بتائی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، یعنی چاند گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، اسی طریقے سے جو ہے استخارے کی نماز ہے، اور صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے۔ اتنی ساری نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 12
ربیع الاول کی نماز کے بارے میں تعلیم نہیں دی؟ کیا ہم صحابہ کرام سے بھی زیادہ عاشق رسول ہیں؟ عشق کی چنگاری ہمارے دلوں کے اندر ان سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اولیاء کرام نے ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کرام نے ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اور پھر جو ہے ہم جو ہے 12 ربیع الاول کی نماز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص عمل اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اگر کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کی نسبت کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ صدقہ دینا چاہیں یا جو ہے اور دیگر عبادتوں کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اسپیشل نماز، کوئی خاص نماز اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو جو ہے صحیح جانکاری اس سلسلے میں نہیں ملے گی۔ اس لیے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس کا ثبوت نہ ہی اللہ کے نبی سے ہو اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہو تو پھر ایسی چیزوں کو جو ہے دین میں جو ہے داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے، ہم اگر 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ یعنی 2 کے بجائے میں ہم 4 پڑھ لیں اور اس کے اندر جو ہے پھر لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبے لمبے رکوع کریں، سجدے کریں اور پھر جو ہے بہت ساری تسبیحات کو پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ تو آپ ہی کہیں گے کہ 2 کا حکم اللہ نے دیا ہے، 4 جو ہے آپ اپنی طرف سے اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، جس بنا پر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے، جس بنا پر ہم اپنے من سے کیا کر رہے ہیں، دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور سنت سمجھ کر اور پھر جو ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، جس بنا پر جو ہے ہمیں ثواب ملنے کے بجائے جو ہے ایک نئی چیز کو دین کے اندر داخل کرنے کا کیا ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحیح جانکاری لیں، صحیح عالم دین سے کیا کریں، ہم اپنے تعلق کو رکھیں اور ان سے جو ہے رابطے میں رہیں۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، ہم سوشل میڈیا پر سرچ کرنے کے بجائے جو ہے پہلے عالم دین سے ہم کیا کریں، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی عالم دین سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے یا جانکاری نہیں مل رہی ہے، تب پھر جا کر کے آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور وہ بھی جو ہے کسی معتبر عالم دین سے آپ کیا کریں، سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ تک صحیح جانکاری آپ کو کیا پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔